تمہاری خاطر تو میں اس پل صراط سے بھی گزرنے کو آمادہ ہو گئی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈارلنگ۔ اب ہمیں کوئی ایسا سیدھا سادہ سا بندہ تلاش کرنا ہوگا جو ہمیں ایک دوسرے سے ملانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ میں ان کا مطلب سمجھ گئی۔ گو میرے لیے یہ خیال ہی روح فرسا تھا، مگر اس پل صراط سے گزرے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ مسز ہمدانی کو میں نے اپنے اور شیراز کے اس باہمی فیصلے سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان کے اور مفتی صاحب کے یہ جتا دینے کے باوجود کہ طلاق کے بعد مراجعت کی خاطر اختیار کیے جانے والے جائز اور شرعی راستے پر منصوبہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ طے تھا کہ میں اس راستے سے ایک منصوبے کے تحت گزروں گی تاکہ لوگوں کے کچھ کہنے سننے کی اور انگلیاں اٹھانے کی گنجائش نہ رہے۔ اس سلسلے میں خدا کی جانب سے ملنے والی سزا تو بہرحال میرا مقدر تھی ہی۔ شیراز کی اور میری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مسز ہمدانی کو میں نے ان ملاقاتوں سے لا علم رکھنے کی پوری کوشش کی۔ ان سے رازداری برتنے کے دو اسباب تھے۔ اول تو یہ کہ میں ان کا بجیا کی طرح احترام کرتی تھی اور ان کی متانت ابھی میرے دل میں احترام تھا۔ دوسرا سبب غالباً یہ خوف تھا کہ وہ مجھے غلط راستے سے روکنے کی کوشش ضرور کریں گی۔ مصلحت کے جس طوق کو پہننے پر میں نے شیراز سے آمادگی کا اظہار کیا تھا، وہ صحیح راستہ تو ہرگز نہ تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ اب ایک سیدھے سادے بے ضرر سے آدمی کی تلاش جاری تھی جس سے ناتا جوڑنا بھی آسان ہو اور توڑنا بھی۔ اسی دوران میرے ایما پر شیراز نے مجھے قانوناً بھی طلاق دے دی۔ ایک وکیل کے توسط سے تیار ہونے والے اس قانونی طلاق نامے پر شیراز کی جانب سے یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ وہ مجھے 6-7 ماہ قبل زبانی طور پر 3 طلاقیں دے چکے تھے اور یوں شرعاً طلاق ہوئے مذکورہ مدت ہو چکی تھی۔ اس طلاق نامہ کے ذریعے اس طلاق کی قانونی توثیق کی گئی تھی۔ شرعاً میں عدت بھی گزار چکی تھی۔ جب سے شیراز سے دوبارہ تعلقات استوار ہوئے تھے، دفتر سے واپسی پر وہ تقریباً ہر روز مجھے گھر تک پہنچانے اور کبھی کبھی صبح کے وقت بھی دفتر تک چھوڑ دینے کا فریضہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے، مگر ایک روز وہ 4 بجے کے لگ بھگ میرے دفتر آدم کے۔ میں انہیں دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ بابا، تم کلائنٹ سروس ڈپارٹمنٹ میں ہو، کیا کلائنٹس تم سے ملنے نہیں آتے ہوں گے؟ وہ سرگوشی میں بولے۔ ہاں، مگر وہ کلائنٹس ہوتے ہیں۔ تمہارے دفتر کے لوگ مجھے بھی کوئی کلائنٹ ہی سمجھیں گے۔ دفتر والے تو کلائنٹ کو جانتے پہچانتے ہیں، میں کوئی نیا کلائنٹ بھی تو ہو سکتا ہوں۔ آل رائٹ، آپ یہ فرمائیں کہ زحمت کیوں کی ہے؟ یار، وہ کرسی کھینچ کر میز پر کوہنیاں ٹیکتے ہوئے ذرا آگے کو جھک گئے۔ لندن سے ایک دوست آیا ہوا ہے میرا، تقریباً مہینہ بھر کے لیے۔ وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، بس ایک خدشہ ہے۔ وہ کیا؟
دوست تو ہے میرا لیکن ذرا دل پھینک قسم کا آدمی ہے، شادی تو وہ تم سے خوشی خوشی کر لے گا، بلکہ وہ کیا تمہیں دیکھ کر تو بڑے بڑے زاہد و عابد بھی بہک جائیں گے، پر یار ڈر یہ ہے کہ سالے کی نیت نہ بدل جائے، تم جیسی دلکش اور دل نواز عورت کو کون کافر چھوڑے گا، تم اور کون؟ میں نے گائل لہجے میں کہا، اس کی سزا بھی تو بھگت رہا ہوں، ذرا سوچو کیا یہ ایک گھٹن آزمائش نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ اپنانے کے لیے ایک بندہ تلاش کرتا پھرے؟ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ڈارلنگ، دوست تو وہ بڑا گہرا ہے، میرا بس یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ بے ایمان نہ ہو جائے، تب ہی کریئیٹو ڈپارٹمنٹ کا کمرشل آرٹسٹ بلال مصطفیٰ میرے کیبن کے ایلومینیم کی چوکھٹ والے شیشے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا اور اس نے سبز رنگ کا ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، مس قرۃ العین، 5 تاریخ کی شام کو آرٹس کونسل میں میری تصاویر کی نمائش ہے، یہ آپ کا دعوت نامہ ہے۔ اوہ تھینک یو، میں نے لفافہ بلال سے لے لیا اور کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو، بس اب چلوں گا، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، یعنی تمہاری چھٹی کا وقت ہو چکا ہے۔ میں مسکرائی، جی، جواباً وہ بھی مسکرایا اور چلتے ہوئے بولا، آپ آئیں گی نا؟ ضرور۔ بائی دا وے بلال، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس نمائش میں تم کتنی تصویریں رکھ رہے ہو؟ 50 سے زائد۔ گڈ۔ اس نمائش کے سلسلے میں نے یہاں سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی ہے، کل سے میں چھٹی پر ہوں اور اب 6 تاریخ کو ہی جوائن کروں گا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ 5 تاریخ کو آپ نے آرٹس کونسل ضرور آنا ہے، چونکہ یہ نمائش میں اپنی تسکین کے لیے ہی منعقد کر رہا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ اس نمائش میں آپ جیسے آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ضرور آئیں۔ بلال مصطفیٰ نے کہا، بائی دا وے بلال، تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ میں آرٹ میں دلچسپی رکھتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ میڈم، آرٹسٹ کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ اچھا، میں مسکرا دی۔ اوکے جی، اب مجھے اجازت، اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو ضرور آنا ہے۔ شور۔ بلال کے جانے کے بعد میں شیراز کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ کسی گہری سوچ میں غلطان نظر آئے۔ کہاں پہنچے ہوئے ہو راضی؟ ہاں، یہ حضرت کون تھے؟ ہمارے کریئیٹو ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت کمرشل آرٹسٹ کام کرتا ہے۔ ہی از اے نائس فیلو، شریف اور مہذب۔ عسکری صاحب کے علاوہ یہ اس ادارے کا واحد مرد ہے جس کی میں قدر کرتی ہوں۔ اچھا، شیراز نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر بولے، سبب؟ اب تو خیر سب عادی ہو گئے ہیں، لیکن شروع جب میں اس ادارے میں آئی تھی اور لوگوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں تو مردوں کا رویہ بڑا عجیب سا تھا، عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھتے تھے، معنی خیز انداز میں مسکراتے تھے، مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے۔ 2-4 نے لفٹ دینے کی کوشش بھی کی، ایک صاحب نے تو ایک روز کسی ریسٹورینٹ میں بھی مدعو کرنا چاہا، مگر بلال عسکری صاحب کے علاوہ واحد شخص ہے جس سے
مجھے کوئی کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ وہ مجھے اول دن سے مہذب اور شریف نظر آیا، اسی لیے میں اس کی قدر کرتی ہوں۔ شہراز نے گہری سانس لی، پھر ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولے، مجھے بھی یہ سادہ اور شریف بندہ لگا ہے، یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے چونک کر شہراز کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر تمہاری رائے اس کے بارے میں اچھی ہے تو یہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ نہیں راضی، میں نے ان کی بات رد کرتے ہوئے کہا، یار یہ جو آرٹسٹ شاعر اور ادیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نا تعریف کے دو جملوں سے رام ہو جاتے ہیں اور ایک ذرا سی ٹھیس پر بکھر جاتے ہیں۔ ان سے تعلق جوڑنا بھی آسان اور توڑنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ لوگ عموماً شریف، مہذب اور ٹھیک ٹھاک قسم کے قابل بھروسہ لوگ ہوتے ہیں۔ You can trust them، ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ مڈل یا لوئر مڈل کلاس کا یہ نوجوان مجھے اپنے لندن والے یار سے زیادہ قابل بھروسہ اور بے ضرر معلوم ہوا ہے۔ خدا نخواستہ اس نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم اس سے نمٹ سکیں گے۔ تم اسی کو پھانسو۔ میں نے شہراز کی طرف دیکھا، اسی لمحے ان کا چہرہ مجھے اجنبی سا لگا۔ وہ مجھے خود غرض، بے ایمان اور مطلب پرست نظر آئے۔ ان کے آخری جملے سے مجھے گھن بھی آئی، لیکن اگلے ہی لمحے محبت اور درد کی ایک اونچی لہر میرے دل سے اٹھی اور شہراز مجھے ہمدرد، مہربان اور اپنے نظر آنے لگے۔ مجھے ان پر ترس آنے لگا اور میں نے سوچا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے دوبارہ پانے کی خاطر، ورنہ کون مرد ہے جو اپنی عورت کو کسی غیر مرد سے ناتا جوڑنے کی ترغیب دینا پسند کرے گا؟ ہاں، ذہنی طور پر میں خود کو اب بھی شہراز کی سمجھتی تھی، مگر قسمت نے ہمیں کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہوں عینی، شہراز نے کہا۔ یہ بہت مشکل ہے راضی، میں نے بے بسی سے کہا۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ میں اضطراب کے عالم میں انگلیاں چٹکنے لگی۔ تب ہی انٹرکام کی بزر بجی اور حسن عسکری صاحب کی جانب سے میری طلبی آ گئی۔ اوکے، اب میں جاتا ہوں، ٹھیک 5:15 بجے نیچے تمہارا منتظر ہوں گا۔ ابھی 30-35 منٹس باقی ہیں، شہراز نے میرے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے کہا۔ رائٹ، اور آئندہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا۔ اوکے۔ 5:15 بجے جب میں نیچے اتری تو شہراز میرے منتظر تھے۔ اسی روز وہ مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کافی کارنر میں لے گئے۔ کافی کارنر کے ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھے ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ڈارلنگ، آئی ایم ڈائنگ فار یو، اور کسی بھی قیمت پر میں تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میرے دل نے بسد ناز کہا، تمہارے دفتر کا وہ آرٹسٹ بالکل ٹھیک رہے گا۔ میں نے بے بسی سے شہراز کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کرسی میرے نزدیک کھینچ لائے اور کرسی کی پشت کی آڑ میں اپنا بازو وا کر کے کائنڈلی لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔